بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھے چل رہا ہے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، زبان یہ جو ہے ہلکا سا گوشت کا یہ لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہیں نکالنے چاہیے جو ہماری دنیا بھی تباہ کر دے اور آخرت کو بھی غرق کر دے۔ زبان سے ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، زبان سے ایسے متکبرانہ قسم کے جو ہوتے ہیں وہ دعوے، وہ چیلنج نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ کی حکم الحاکمینی کی جو صفت ہے اس کے لیے چیلنج بنے۔ کبھی نہیں زبان سے ایسے نکالنے چاہیے، ہمیشہ عاجزی، انکساری اور اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہی دین فطرت ہمیں سکھاتا ہے اور یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ تو آپ کو پتہ کہ جب بندہ غلط بھی اور غلطی پہ ڈٹ بھی جائے تو پھر اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کو عاجزی، انکساری بہت پسند ہے۔ تو بندے کو کبھی ایسے منہ سے، زبان سے ایسے الفاظ ہمیشہ کنٹرول زبان رکھنی چاہیے، نہیں نکالنے چاہیے جو کسی کے دل کو چھلنی کرے۔ دل کی بستی کو، دل میں خدا بستا ہے، تو دل کی جو بستی ہے اس کو بندہ جو ہے نا گھائل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی ذات پہ، ان کی شخصیات پہ ایسے لفظ بولے جائیں کہ جو ان کے شایان شان نہ ہوں۔ بندے کو ایسے کبھی منہ سے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، بلکہ دل جوڑنے والے باتیں جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ وہ تھا نا ایک دفعہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ایک اللہ کی جو قدرت کے لیے چیلنج بن جاتی ہیں، تو پھر سوچیں کہ کہاں اللہ کریم، کہاں اس کی صفات، کہاں اس کی عظمتیں، کہاں اس کی طاقتیں، کہاں اس کی شانیں، اور کہاں یہ گوشت پوست کا ہلکا سا انسان جس کے سانس کی کوئی خبر نہیں کہ اوپر کا اوپر رہ جائے، نیچے کا نیچے رہ جائے، کب ہم من و مٹی کے نیچے جا کے سو جائیں۔ کوئی پتہ ہے کوئی کسی لمحے کا؟ انسان سوتے ہیں رات کو، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے واقعات ہم نے دیکھے، کتنے جنازے اٹھائے، کتنے جنازے پڑے، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے سپرد خاک کیا، لیکن پھر وہی ظاہری رنگینیوں میں کھو کے ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے، کوئی غرور والا۔ ٹائٹینک جس نے بنایا تھا نا، تھامس جو انڈیو تھا، تھامس جو اس کا موجد تھا، جس نے بنایا تھا، اس نے صحافی کو جب کہا تھا، صحافی سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا، جب اس کی تیاری مکمل ہو گئی، اب اس کو سمندر میں لے جانا تھا، تو صحافی نے پوچھا کہ آپ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے کمفرٹیبل بھی ہے، سیکور بھی ہے، تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اتنی اپنی زندگی کے ایام، زندگی بھر کا تجربہ اس پہ صرف کر کے اس کی تخلیق کی ہے، اس کو بنایا ہے۔ اس کے منہ سے کون سی بات نکلی؟ اس کے منہ سے بات نکلی کہ اتنا میں نے زر کثیر خرچ کیا، اتنی محنت کی، اتنا میں نے دماغ لڑایا، مجھے اپنے دست بازو پہ اتنا بھروسہ ہے کہ، اور دماغ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اب اس میری عظیم شاہکار جو ہے، عظیم میری تخلیق ہے، اس کو خدا بھی اگر چاہے تو وہ نہیں ڈبو سکتا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حشر کیا ہوا تھا ٹائٹینک کا؟ آج تک پتہ نہیں چلا۔ کتنا عظیم وہ جہاز تھا، تھامس اینڈین نے جو بنایا تھا، اس کا موجد تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا بھی نہیں اس کو کر سکتا۔ برازیل میں ایک الیکشن کے امیدوار جو تھے، اس نے
بات کرتے ہوئے پارٹی میں ایک بات خطرناک کہہ دی، زبان سے متکبرانہ جملہ نکل گیا جو اللہ کو پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے الیکشن پارٹی میں کہا کہ الیکشن پارٹی والوں سے وہ کانفرنس کر رہا، کہا کہ جو ہے نا کہ یہ جو اگر مجھے 50,000 ووٹ مل جائے نا تو مجھے میرا خدا بھی نہیں ہرا سکتا۔ اب پھر برازیل کی تاریخ پڑھیں، گوگل پہ سرچ کریں اس کے ساتھ بنا کیا تھا۔ وہ جیت گیا، 50,000 ووٹ مل گئے، لیکن عین حلف اٹھاتے وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جب وہ حلف اٹھانے لگا نا کسی سیٹ پہ، مسند پہ پراجمان ہونے لگا، تو اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی حلف اٹھاتے ہی۔ تو کیمبینا ایک علاقہ، میرا خیال ہے وہ کس کا علاقہ، کیمپینا، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہاں چند دوست سیر سپاٹے کے لیے نکلے، کیمپینا کے چند دوست سیر سپاٹے کے لیے نکلے، گرلز تھیں، شاید بوائز بھی ان میں ہوں۔ اچھا، تو وہ ایک لڑکی تھی، اس کو ماں نے کہا تھا کہ جب رخصت کرنے لگی تو اس کو کہا کہ آپ کی اللہ حفاظت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، بے فکر ہو جائے۔ تو آگے سے اس نے انتہائی متکبرانہ لفظ بولا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ فی الحال تو ہم جتنے دوست گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی میں اللہ کے لیے جگہ نہیں ہے، گاڑی میں، کار میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہاں ڈگی خالی ہے، اس میں اگر اللہ تمہارا جو ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ جائے، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے، وگرنہ جو ہے نا ہماری اب اس کار میں کوئی اس کے لیے جگہ نہیں بچی۔ اتنا متکبر جملہ۔ مقصد کیا تھا کہ مجھے اللہ کی یہ بات نہ کریں، مجھے جو ہے نا کہ یہ اللہ کا ڈراوا نہ دیں، مجھے اللہ کے نام پہ نہ دھمکائیں، ہم اللہ کے بغیر بھی بخیر و عافیت سفر سے لوٹ آئیں گے۔ چند گھنٹوں کے بعد خبر نشر ہوگی، اتنا زبردست ان کا حادثہ ہوا کہ کار میں جتنے فرینڈز وہ بیٹھے تو کوئی بھی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ تھی کہ کار کا پچھلا حصہ بالکل ٹھیک تھا، کار کا جو ہے نا پچھلا حصہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو خراش تک نہیں آئی تھی، اور ان کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ اتنا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہمارے منہ سے بعض اوقات ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، لوگوں کو وہ پسند نہیں ہوتے، اللہ کے مخلوق کو وہ پسند نہیں ہوتے، نہ اللہ کے لیے بولنے چاہیے، نہ رشتوں کو توڑنے کے لیے بولنے چاہیے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ میں جاپان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، جاپان کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ تقریباً لکھا ہوا تھا کہ 7 سال تو وہ بچے کو صرف 7 سال یا میں واللہ عالم اگر بھول نہیں 12 سال یا 7 سے 12 سال تک تو وہ جو ہے نا بچے کو صرف اور صرف تہذیب، ایٹیکیٹس، بیہیویئرز، ہیبٹس، ان کے متعلق وہ بچے کو گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 7-8 سال تک یا 10 سال تک جس بچے کو ایٹیکیٹس، بیہیویئر، آداب معاشرت کے بارے میں ہی جس بچے کو بتایا جائے گا تو سوچیں کہ اس کی گھٹی میں نہیں پڑ جائے گی یہ بات کہ میں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ یہی بات ہے کہ جتنا میں نے سوشل میڈیا پہ جاپان کے لوگوں کے متعلق سنا ہے نا کہ وہ کتنے اخلاق کے اچھے لوگ ہیں، تو میں نے آج تک کسی ملک کے بارے میں نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ آپ کے کان تھک جائیں گے، اگر بازار میں 2 اکٹھے جاپان میں جا رہے ہیں نا، جاپان میں 2 اکٹھے، تو وہ ایک کا بازو ٹکرا گیا دوسرے سے تو وہ 100 دفعہ اس کو سوری، معذرت، بلکہ ریسٹورنٹ قریبی پہ لے جا کے اس کو کافی یا چائے پلا کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کرے گا، اور آپ کو جگہ جگہ آپ کو سننا پڑے گا سوری کے لفظ، ایکسکیوز می کے لفظ، معذرت کے لفظ۔ تو یہ انہی لوگوں کا یہ جو ہے نا ترقی کا راز، تو کہ پھر جو ہے نا وہ اس قدر وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں نفاست ہے، پاکیزگی ہے، اگرچہ غیر پاکیزگی ہے، نفاست ہے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بار بار سوری کے الفاظ کہتے کہتے نہیں تھکتے۔ ہر کسی کو آپ کو بار بار وہاں پہنچ گئے تو آپ کو بار بار اگر جانا اتفاق ہوا، کسی کو اتفاق ہو ہی جاتا ہے تو آپ کو بار بار یہ لفظ سننے کو ملیں گے۔ میں نے پوری دنیا میں لکھنؤ کے تہذیب کے متعلق سوشل میڈیا پہ سنا یا پڑھا یا بکس میں کہ لکھنؤ
بڑی سے بڑی لڑائیوں میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو دوسرا میں نے جو کسی کی تہذیب جو اتنے کہہ لیں کہ سلیم الطبع اور کریم النفس ہیں اور اعلیٰ اخلاق کے ہیں، میں نے یا تو لکھنؤ کی تہذیب کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کتنے مہذب لوگ ہیں، یا تو جاپان کے متعلق پڑھا۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ میری اصلاح بھی، لیکن میں یکسر سوچتا رہتا ہوں کہ اخلاق کے بلبوتے پہ کون سے اقوام اور کون سے ممالک آگے گئے، تو میں نے انہی کے متعلق زیادہ پڑھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، تو بری لگے تو معذرت۔ ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر، ورنہ لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم۔